بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. وعن ابن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من دجال. رواه المسلم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ العلی العظیم. محترم عزیز ساتھیوں، نوجوان و بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں دجال کے متعلق کافی بات بیان کی تھی. اس جمعہ کو بھی اور ابھی بھی اسی کی تفصیل بیان کرنا مقصود ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، دنیا میں بہت سے حادثات پیش آتے ہیں، بہت سے واقعات پیش آتے ہیں، لیکن دنیا کا سب سے بڑا حادثہ اور واقعہ اور فتنہ جو ہے وہ دجال کا فتنہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت تک سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ دجال کا فتنہ ہے. ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا میں تم کو دجال کے بارے میں وہ بات نہ بتاؤں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ دجال جو ہے اعور یعنی کانا ہوگا، اور وہ اپنے ساتھ جنت اور جہنم کے نمونے لے کر آئے گا، لیکن جس کو وہ جنت بتلائے گا وہ حقیقت میں دوزخ ہوگی. ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے پاس جو ہے آگ ہوگی، پانی ہوگا، اور لوگوں کو جو بات نہیں مانیں گے اس کو وہ آگ میں ڈالے گا، جو بات مانیں گے ان کو وہ پانی میں ڈالے گا. لیکن حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دجال کا ظہور ہو اور جب تمہیں پانی اور آگ دکھائے تو تم آگ میں کود پڑنا، کیونکہ وہ اصل میں ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہے. وہ حقیقت میں آگ نظر آتی ہے کہ وہ لوگوں کی نظر بندی کرے گا. اسی طرح ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہے روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے اور اس کے پاس پانی کی نہر ہوگی، یعنی وہ جس کو چاہے گا اناج دے گا، غلہ دے گا، کھانے پینے کی اشیاء اور چیزیں دے گا، اور جسے چاہے گا نہیں دے گا. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اتنی زیادہ قدرت اور اتنی زیادہ ڈھیل دینے کے باوجود اس کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے، اور اللہ کی نظر میں وہ اتنا حقیر ہے کہ وہ کسی بھی ایمان والے کو اپنے بہکاوے میں نہیں لے پائے گا. اس کے بہکاوے میں صرف کافر اور مشرک آئیں گے، وہ کسی ایمان والے کو بہکا نہیں سکے گا، اپنی جال میں پھنسا نہیں سکے گا. یہ دجال یہ لفظی دجلن سے مشتق ہے، جس کے معنی آتے دھوکہ دینا، کیونکہ وہ لوگوں کو نظر بندی کے ذریعے اور اللہ کی طرف سے جو اس کو ڈھیل ملے گی اس کے ذریعے لوگوں کو کیا کرے گا، بہکائے گا، پھسلائے گا. اس لیے اس کو دجال کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی علامات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایک نوجوان ہوگا جس کے گنگرالو بال ہوں گے، گنگرالو بال، اور ایک نوجوان ہوگا یہودی قوم سے ہوگا، اور اسی طریقے سے اس کی ایک آنکھ انگور کے دانے کی طرح باہر نکلی ہوئی ہوگی، اور ایک آنکھ والا حصہ بالکل سپاٹ ہوگا، طافیہ ہوگا، یعنی سپاٹ ہوگا اور اس میں سے تھوڑا شگاف ہوگا، سوراخ ہوگا، لیکن اس کو بائیں آنکھ سے دکھائی نہیں دے گا. اسی طرح اس کی پیشانی پر کاف فا رو لکھا ہوا ہوگا، جس سے اہل ایمان پہچان جائیں گے کہ یہ کون ہے، یہ دجال ہے. یہ دجال کا ظہور جب ہوگا اس سے 2 سال پہلے قحط پڑے گا، دنیا کے اندر قحط سالی آئے گی، اور تیسرا سال جو قحط سالی ہوگا اسی کے دوران یہ ظاہر ہوگا. امام مہدی کے ظاہر ہونے کے 7ویں سال یہ دنیا میں ظاہر ہوگا. اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے دجال ظاہر ہوں گے.
اور یہ ملک شام اور ملک عراق کے درمیان کے راستے سے نکلے گا اور پھر وہاں سے اصفہان جائے گا، اور وہاں پر یہودی لوگ اس کا ساتھ دیں گے۔ روایت میں لکھا ہے کہ 70 یعنی 70,000 یہودی اس کے ساتھ شامل ہوں گے، 70,000۔ اور پھر یہ یہاں سے نکلے گا تو پوری دنیا میں فتن و فساد پھیلائے گا، دنیا کے اکثر ملکوں کی وزٹ کرے گا اور وہاں وہ پہنچے گا۔ اور یہاں تک بات لکھی ہے کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کتنا تیز ہوگا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس بادل کی طرح تیز ہوگا جس کے پیچھے ہوا لگی ہو، وہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ دنیا کا چکر لگائے گا۔ اسی طریقے سے وہ وہاں سے مکۃ المکرمہ بھی جائے گا، لیکن وہاں فرشتوں کی حفاظت ہوگی جس کی وجہ سے وہ اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر وہاں سے مدینہ طیبہ پہنچے گا۔ اس زمانے میں مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے اوپر 2 فرشتے بیٹھے ہوں گے۔ یہ نگہبانی کی وجہ سے وہاں بھی وہ داخل نہیں ہوگا۔ اس زمانے میں جس زمانے میں دجال مدینہ پہنچے گا، مدینہ کے اندر 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، تو وہاں کے بد عقیدہ لوگ جو منافقوں کی طرح ہوں گے وہ مارے خوف اور ڈر کے مدینہ طیبہ چھوڑ کر باہر نکل جائیں گے اور وہ دجال کے بہکاوے میں آ جائیں گے۔ کتنی زندگی وہ دنیا میں رہے گا، کتنا قیام کرے گا؟ تو لکھا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ 40 دن دنیا میں رہے گا۔ اس کا پہلا دن 1 سال کے دنوں کے برابر ہوگا، اور اس کا دوسرا دن 1 مہینے کے دنوں کے برابر ہوگا، اور اس کا تیسرا دن 1 ہفتے کے دنوں کے برابر ہوگا، اور باقی 37 دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ جب اس کا 1 دن 1 سال کے برابر ہو تو کیا ہمیں 1 دن کی نماز پڑھنا ہے یا پورے سال کی کیسے پڑھنا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں عام دنوں کی طرح پورے سال کی نمازوں کو پڑھنا ہے وقت کے حساب کی وجہ سے، اور وہ ایسی لوگوں کی نظر بندی کرے گا کہ لوگوں کو دن معلوم ہوگا، وہ دن معلوم ہوگا۔ یہ دجال کی کیفیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کہ شروع میں تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، لیکن بعد میں وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اپنی قدرت کو لوگوں کے سامنے دکھائے گا۔ حضرت مفتی محمود صاحب باردولی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب دیکھی ہوئی دنیا، جس میں انہوں نے وہاں ملک شام کا سفر کیا، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ اپنی قدرت خدائی کے دعوے کو منانے کے لیے لوگوں کے سامنے ایسی نظر بندی کے پیترے کرے گا کہ یہ کچھ لوگوں کے سامنے آئے گا اور کہے گا کہ کیا میں تمہارے مرے ہوئے باپوں کو زندہ کر کے زمین سے نکال کر دکھاؤں؟ تو وہ شیطانوں کو حکم دے گا کہ ان کے باپوں کی شکلوں کو اختیار کر سے آپ زمین سے نکلو، تو وہ زمین سے ان کی شکلیں اختیار کر کے نکلے، تاکہ لوگ اس کی یہ قدرت کو دیکھ کر اس کی خدائی کے دعوے کو سچا جان لیں اور اس پر ایمان لے آئیں۔ اسی طرح ایک قوم کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کہ میں خدا ہوں، مجھے خدا مان لو، تو وہ لوگ مان لیں گے، تسلیم کر لیں گے، تو پھر اللہ اس کی ایک قدرت کی وجہ سے وہ آسمان کو حکم دے گا تو آسمان بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا تو زمین غلہ اگائے گی، اور ان کے جانور جب چر کر آئیں گے تو بالکل تر و تازہ اونٹ کی کوہانوں کی طرح ہوں گے، اور ان کے پستان دودھوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، ایسی تر و تازگی ان کو عطا کرے گا۔ پھر ایک کچھ لوگوں کے پاس آئے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا تو وہ لوگ ماننے سے انکار کر دیں گے، تو ان کے سارے ساز و سامان کو دجال کیا کر دے گا؟ تہس نہس کر دے گا، برباد کر دے گا۔ پھر ایک بنجر زمین کے اوپر سے گزرے گا اور اس سے کہے گا کہ تو اپنے اندر کے خزانوں کو باہر نکال دے، تو زمین اپنے اندر کے خزانے باہر نکال دے گی، اور وہ خزانے دجال کے پیچھے ایسے چلیں گے جیسے کہ شہد کی مکھیاں اپنے راجا کے پیچھے چلتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے اس کو کچھ مہلت دی جائے گی اور وہاں چھٹائی کا کام ہوگا۔ پھر یہی وہ فتن و فساد برپا کرنے کا یہ جو ایک زمانہ چلے گا، اور اسی میں اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیں گے وہ آسمان سے
دمشق کی شرقی جانب کے ایک سفید مینارے کے اوپر اس حالت میں اتریں گے کہ ان کے جسم اطہر کے اوپر زرد قسم کے 2 لباس پہنے ہوئے ہوں گے، اور ان کے دونوں ہاتھ جو ہیں فرشتوں کے پروں کے اوپر رکھے ہوئے ہوں گے اور اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہوں گے۔ جب ان کا سر وہ جھکائیں گے تو ان کے سر کے اندر سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے، اور جب اپنے سر کو سیدھا کریں گے تو ان کے سر کے اندر سے یعنی پانی کے قطرے سفید اور چاندی کے موتی کی طرح چمکتے ہوئے صاف شفاف ایسے قطرے ٹپکیں گے کہ وہ چہرے کے اوپر لڑکیں گے۔ اور اسی حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں پہنچیں گے وہاں پر عصر کی نماز کا وقت ہوگا، اور وہاں پر اقامت کہی جا رہی ہوگی، اور حضرت امام مہدی مصلی کے اوپر جانے کے لیے تیار ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ان سے گزارش کریں گے کہ آپ امامت کرائیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یہ اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کے پیچھے مقتدی بن کر وہ نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی اپنا پورا لشکر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سپرد کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی طاقت اور ایسی تاثیر عطا فرمائیں گے کہ ان کی جو سانس ہے وہ سانس دنیا میں ان کی نگاہ جہاں تک پہنچے گی وہ سانس وہاں تک جائے گی تو جتنے بھی کافر اور مشرک ہوں گے تمام پگھل کر نمک کی طرح پگھل کر برباد اور ہلاک ہو جائیں گے اور مر جائیں گے۔ ایک کتابوں میں لکھا ہے ایک وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ جب وہ دنیا میں آئے تھے نبی بن کر، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ تاثیر عطا فرمائی تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے کچھ دم کر کے، لیکن اس بار جب آئیں گے یعنی دجال کو ختم کرنے کے لیے دوبارہ اللہ بھیجے گا تو وہ زندوں کو مردہ کر دیں گے۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دجال کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے تو فلسطین کے قریب ایک شہر ہے جس کا نام لد ہے۔ لد شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور نیزے کے اوپر اس کا خون دکھا کر لوگوں کو بتلائیں گے کہ میں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ لد شہر کے بارے میں حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے سفر نامے کا یہ بات نقل کی گئی ہے کہ وہاں پر دجال کے آنے سے پہلے ابھی سے ہی اسرائیلی حکومت نے اس کے قیام کے لیے وہاں پر محل بنا کے تیار رکھا ہے، اور وہاں جہاں اس کی آمد ہوگی اور جہاں اس کو قتل کیا جائے گا تو وہاں پر ایک تختی لگی ہوئی ہے جس پر لکھا ہے ہنا یخرج ملک السلام، یہاں سلامتی کا بادشاہ ظاہر ہوگا، کیونکہ یہودی لوگ جو ہیں اس کو اپنا مسیحا مانتے ہیں کہ یہ ہمارا سلامتی کا بادشاہ ہے۔ اور وہاں پر ایک تاریخی کنواں ہے جو 2 سڑکوں کے بیچ میں ہے۔ اسرائیلی حکومت نے اس کو ہٹانے کے لیے دنیا کی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، زبردست مشینوں کا استعمال کیا، لیکن وہ کنویں کی جو مڈھیر ہے وہ توڑ نہیں پائے۔ انہوں نے مجبور ہو کر اس کو جالی نما بنا کر اس کے آجو باجو سے سڑک نکالی ہے۔ تو وہاں پر بھی تختی لگی ہے، اس تختی پر لکھا ہے ھذا مکان تاریخی، یہ ایک تاریخی جگہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو یہاں پر نیزے سے قتل کر کے اس کا خون لوگوں کو دکھائیں گے اور اس کنویں کے اندر اس کو ڈال دیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئیں گے جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہوگی، دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچایا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجیں گے کہ ان ایمان والوں کو لے کر آپ کوہ طور پر چلے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو کوہ طور پر لے جا کر بند ہو جائیں گے۔ اس وقت اناج کی اور کھانے پینے کی اتنی کمی واقع ہو جائے گی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیل کی ایک سیری اس وقت ان کو اتنی قیمت میں ملے گی کہ جیسے آج کے دور میں 100 دینار میں، اتنی مہنگی ہو جائے گی۔ اور اسی حال میں وہ کئی مدت تک وہاں رہیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ وحی نازل فرمائیں گے کہ آپ کوہ طور پر چلے جاؤ ایمان والوں کو لے کر، کیونکہ میں اپنے ایسے بندوں کو دنیا میں بھیج چکا ہوں کہ جن کے مقابلے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی قوم اور وہ مخلوق کو بھیجیں گے، اور وہ یاجوج ماجوج اتنی کثیر تعداد میں دنیا میں آئیں گے کہ وہ ایسا لگے گا کہ ہر اونچی چیز سے وہ پھسل رہے ہیں۔ اور ان کی طاقت کے بارے میں ایک بات جو اس حدیث میں نقل فرمائی ہے کہ ان کے لشکر کا شروع کا جو دستہ ہے وہ ایک سمندر جس کا نام طبریہ ہے، یہ فلسطین میں موجود ہے، اس کے پاس سے گزریں گے، یہ سمندر کا سارا پانی پی جائیں گے، وہ ایک دستہ کچھ لوگ۔ اور پھر جو آخری دستہ یاجوج ماجوج کا اس راستے سے گزریں گے تو وہ سمندر جو ہے جو پانی سے بھرا ہوا تھا وہ ایک دم چٹیل میدان نظر آئے گا، تو آپس میں بات کریں گے کہ یہ کسی زمانے میں یہاں پانی نظر آتا تھا، آج یہاں پانی نہیں ہے، سوکھا پڑا ہے، حالانکہ انہی کا جو شروع کا دستہ ہے وہ پانی پی کے وہاں سے چلا گیا ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح ان کے ایمان والے جو ساتھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی قبولیت کے بدولت اللہ تعالیٰ کی یاجوج ماجوج کی قوم کو ہلاک اور برباد کرنے کے لیے نغف کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جو جانور کے گردن اور کان کے ناک کے اندر ایک قسم کا کیڑا پیدا ہوتا ہے جس سے جانور مر جاتا ہے، تو یاجوج ماجوج کی گردنوں کے اندر اللہ تعالیٰ ایک کیڑے کو پیدا کر دیں گے جس سے یہ یاجوج ماجوج کی قوم کیا ہو جائے گی، ہلاک اور برباد ہو جائے گی، اور سب ایک ساتھ ہلاک ہو جائیں گے، سب ایک ساتھ۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے اتریں گے تو زمین کے اوپر ایک بالش، ایک وینت بھی ایسی جگہ نہیں بچی ہوگی جہاں پر جو ہے یاجوج ماجوج کی چربی اور بدبو نہ ہو، لاشوں کے ڈھیر پڑے ہوں گے۔ اور جب وہ جو نیچے اتریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر اللہ تعالیٰ سے آہوزاری کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے یعنی خبتی اونٹوں کی شکل کے جو پرندے ہوتے ہیں، بڑے زبردست بڑے پرندے، وہ بڑے پرندے اللہ تعالیٰ بھیجیں گے خبتی اونٹوں جیسے، وہ پرندے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر وہاں لے جا کر پھینک دیں گے جہاں اللہ چاہے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک موسلا دھار بارش برسائے گا، وہ بارش 40 دن تک مسلسل برسے گی، اور وہ بارش ایسی برسے گی کہ دنیا کا کوئی بھی کچا یا پکا مکان باقی نہیں رہے گا جس میں یہ بارش نہ جائے، تمام کے گھروں تک یہ بارش پہنچے گی، اور اللہ زمین کو بالکل صاف شفاف کر دے گا۔ اور اس کے بعد 7 سال اللہ تعالیٰ ایک امن و امان قائم کرے گی دنیا کے اندر، 7 سال ایسے آئیں گے ایک دم امن و امان قائم ہو جائیں گے، لوگ ایک دوسرے سے اتنی محبت اور الفت کریں گے کہ کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی ایک دوسرے کے بارے میں حسد نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، بغض نہیں ہوگا، عداوت نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کے اندر ایسی برکتیں بھیجے گا، اللہ زمین کو کہے گا زمین اپنا غلہ اور پھل اگا اور اپنی برکتوں کو لٹا، تو اس وقت جو اناج اور جو پھل پیدا ہوں گے، اس کی حدیث میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک انار جو ہے وہ اتنی برکت والا ہوگا کہ کئی جماعت کے لوگ ایک ساتھ اس ایک انار کو کھا کر اپنے پیٹ کو بھر لیں گے، اور اس کا چھلکا اتنا بڑا ہوگا کہ کئی لوگ اس کے سائے کے نیچے بیٹھ جائیں گے، اور اللہ برکت میں ایسی برکت دودھ میں ایسی برکت رکھ دے گا کہ ایک جو ہے اونٹ کا دودھ پوری ایک انسانوں کی کئی جماعتوں کے لیے کافی ہو جائے گا، اور گائے کا دودھ ایک پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا، اور بکری کا دودھ ایک پورے گھرانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایسا امن و امان قائم ہوگا، اور ملک شام سے اللہ تعالیٰ ایک ٹھنڈی ہوا چلائے گا جو ایمان والوں کی بغل کے نیچے سے گزرے گی، اور ہر ایمان والی کی روح کو قبض کر لیا جائے گا۔ حدیث میں ہے اگر کوئی آدمی پہاڑ کے سوراخ میں وہاں بھی چھپا ہوا ہوگا تو یہ ہوا وہاں تک پہنچے گی اور ایمان والی کی روح کو قبض کر لیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر دنیا کے اندر صرف بدترین لوگ باقی رہیں گے، وہ ایسے یعنی
ایسے شریر لوگ اور ایسے فتن لوگ باقی رہیں گے کہ جن کی مثال کو اللہ کے نبی نے حدیث میں ایسے بیان کیا کہ وہ پرندوں کی طرح ہلکے ہوں گے اور درندوں کی طرح سوجھ بوجھ رکھنے والے ہوں گے. یعنی پرندے کس طرح کسی چیز کی طرف لپکتے ہیں ایک دم سے، یہ اتنے شریر ہوں گے کہ اپنی شہوتوں کی طرف اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں کی طرف ایسے لپکیں گے. اور وہ درندوں کی طرح اس طرح ہوں گے کہ جس طرح درندہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، یہ اتنے شریر اور بدماش ہوں گے کہ وہ آپس میں لوگوں کو اتنا نقصان پہنچائیں گے جیسے درندے ہو جائیں گے. اور یہ لوگ اس حال میں ہوں گے کہ شیطان ان کے سامنے آئے گا اور ان کو کہے گا کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ بولو کیا حکم ماننا ہے؟ تو شیطان کہے گا کہ تم بتوں کی پرستش کرو. تو وہ بتوں کی پرستش میں مبتلا ہو جائیں گے اور اسی حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قیامت کو برپا کر دے گا، پھر سور پھونکا جائے گا. یہ جتنی بات میں نے بتلائی یہ صرف ایک ہی لمبی حدیث کی بات آپ کے سامنے بتلائی، یہ لمبی چوڑی حدیث، لیکن اس میں اور بھی زیادہ وضاحت اور تفصیلیں ہیں، اس کا موقع نہیں ہے. لیکن ایک خلاصے کے طور پر ہمارے سامنے بات آ گئی کہ ایک بہت بڑا فتنہ ہمارے سامنے آنے والا ہے، تو اس سے بچنے کا راستہ بھی اللہ کے نبی نے ہمیں بتلایا. وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ یہ ہے کہ جو بھی ایمان والا دجال کے فتنے سے بچنا چاہتا ہو، دجال سے بچنا چاہتا ہو، اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی شروع کی 3 آیتیں یا بعض روایتوں میں کہ 10 آیتیں اس کے پڑھنے کا معمول بنائے. ہم کو تو گانے تو بہت منہ پہ یاد ہوتے ہیں، گنگناتے رہتے ہیں، لیکن سورہ کہف کی 3 آیتیں بھی ہم کہاں منہ پہ کر پائیں گے؟ ہمارے پاس اتنا وقت کہاں ہے؟ دنیا کے پیچھے ہمارے 24 گھنٹے کم پڑتے ہیں، ہم یہ دین کی اور قرآن کی چیزیں کہاں سیکھ پائیں گے؟ اور جو آدمی چاہے کہ دجال سے اور دجال کے فتنے سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اسے چاہیے کہ ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھے. ہم سے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی نہیں پڑھی جاتی، یہ پونے پارے کی سورہ کہف ہم کہاں پڑھنے بیٹھیں گے؟ ہمارے پاس وقت کہاں ہے؟ دنیا کے باتوں کے لیے، دنیا کے چیلوں چپاٹوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہم طے کریں کہ ہمیں ان فتنوں سے، اور ابھی یہ جو چھوٹے چھوٹے فتنے چلتے ہیں جس سے ہم اللہ کے دین سے غافل، نبی کی سنتوں سے غافل ہوتے جا رہے ہیں، اس سے ہمیں بچنے کے لیے ہم کیا راستہ اختیار کریں کہ ہماری زندگی کے اندر اللہ ہماری اور ہمارے گھر والوں کی فتنوں سے حفاظت کر لے. سب سے پہلا کام نمازوں کی پابندی. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. تم خود بھی نماز کی پابندی کرو، اپنی فیملی کو بھی پابند بناؤ. آج ایک نوجوان بچہ 25-30 سال کا ہے، لیکن اس کے باپ کی طاقت نہیں ہے کہ اس کو اس کے کاروبار پر جا کر، اس کے دھندے والی جگہ پر جا کر کہے کہ نماز کا وقت ہو، چل بیٹھ جا بائک پر، میں تجھے نماز کے لیے لے کر جاتا ہوں. یا رات کو گھر پر بیٹھ کر اس کے لیے دنیا کی بات تو ہوگی، آج کتنا کمایا، کتنا نفع ہوا، لیکن آج تو نے دن میں کتنے نیک کام کیے، کتنی نمازیں پڑھی، اس کا ایک باپ بھی اپنی اولاد سے حساب نہیں لیتا. میں نے پچھلے جمعہ میں بھی کہا تھا، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس آیت کے ضمن میں یہ بات لکھی ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ وبال اور عذاب جو ہے ان والدین کو اور ان ماں باپ کو ہوگا جنہوں نے اپنی اولاد کو دین سے غافل اور جاہل رکھا ہے. کتنی ضرورت ہے کہ آج ہم ہماری اولاد کو دین سکھائے اور دین کی طرف مائل کرے. دنیا تو ہر ایک کو مقدر کی ملے گی، لیکن دین زندگی میں آ جائے گا تو دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی مل جائے گی اور خوشحالی والی زندگی نصیب ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں ماحول بننے سے نہیں بنے گا. بچوں میں صلاحیت اور وہ ٹیلنٹ ہے کہ وہ اس کو قبول کرتے ہیں، دینی ماحول کا مزاج بھی رکھتے ہیں. ابھی چند دن پہلے 12ویں اور 11ویں میں ٹیل اور پڑھنے والے بچے میرے پاس آئے جو وی ایم اسکول میں دنیاوی تعلیم اور ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں. وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ مولانا ہمارے لیے کوئی حل نکالو. ہم نے وہاں ہمارے پرنسپل سے کہا کہ ہمیں اسکول کے اندر کوئی کمرے کے اندر ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے آپ پرمیشن دے دو، تو ان کے پرنسپل نے ان کو پرمیشن نہیں دی. پھر انہوں نے کہا کہ ظہر کی نماز ہم قضا کر لیتے ہیں، لیکن اب
جمعہ کی نماز کا بھی مسئلہ ہے کہ ہمیں پرمیشن اس اسکول میں نہیں ملتی ہے، تو آپ کچھ کیجئے کہ ہمیں جمعہ کی نماز کے لیے پرمیشن مل جائے۔ میں اپنی یہ بات ہمارے یہاں کے آگیوان اور ذمہ داروں تک پہنچاتا ہوں کہ آپ کا اگر رسوخ ہے، وہاں پر کنیکشن ہے، تو آپ ان بھولے بالے ہمارے بچوں کے لیے جو ہے کچھ اجازت طلب کر لیجئے، سفارش کر دیجئے کہ ان کے لیے جمعہ کی نماز پڑھنا آسان ہو جائے۔ اس رمضان کے مہینے کے اندر چند نوجوان جو کمپنیوں میں جاب کرتے ہیں، پولی کے اور سن فارما، وہاں کے نوجوان بچے میرے پاس آئے اور کہے مولانا ابھی ہماری کمپنی کے لوگوں نے کمپنی کے اندر نماز پڑھنے سے ہمیں منع کر دیا ہے، اب ہم کیا کریں گے، ہماری نماز کا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا آپ مجبور ہے، آپ آ کر قضا بھی کر لیں گے اور دعا استغفار کر لیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ تو یہ جذبہ آج بھی موجود ہے، یہ ٹیلنٹ آج بھی موجود ہے، وہ ماحول کو کیچ اپ کرنا آج بھی موجود، لیکن ماں باپ کیا اپنے بچوں کو ماحول دیتے؟ اگر ماں باپ پہ دینداری ہوگی، ماں باپ نمازوں کے عادی ہوں گے، ماں باپ کے ہاتھ میں قرآن ہوگا تو وہ بچوں تک سرایت کرے گا، بچوں تک جائے گا۔ لیکن ماں باپ ہی گانے سنیں گے، موبائل پر گھنٹوں یعنی اپنے بتائیں گے، تو وہ بچے بھی تو ایسے ہی عادی ہو جائیں گے۔ دیکھو آج ہماری سب سے زیادہ جو کوتاہی ہے ہماری مستورات کی ہے کہ ہماری مستورات تک دین کی بات نہیں پہنچتی۔ ہماری یہ کمزوری، ہمارے گھروں میں دین کی تعلیم نہیں ہوتی، رات کو فضائل کی تعلیم نہیں ہوتی، جس کی نحوست یہ ہے کہ سب سے زیادہ آج جہاں پر محنت کی ضرورت ہے وہ ہماری مستورات پر ضرورت ہے۔ ہر آدمی اپنے گھر کی مستورات پر محنت کرنا شروع کر دے تو اس کا جو یعنی ریڈیشن ہے وہ پورے محلے میں سرایت کرے گا اور وہ جائے گا کہ ہر گھر کے اندر اذان کی آواز آئے گی تو مصلی بٹھا کر ہماری ماں بہنیں نمازوں کو قائم کرنے والی بنے گی، موبائل کے بجائے ان کے ہاتھوں میں قرآن ہوگا۔ اور ماحول کیا ہے دیکھو، پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹس کے اوپر گاؤں کی نوجوان ماں بہنوں نے فرسٹ نائٹ، میرج کی فرسٹ نائٹ کا جو سجاوٹ کا ویڈیو ہوتا ہے اور جو امیج اور فوٹو ہوتے ہیں وہ اپنے اسٹیٹس پہ رکھے۔ استغفر اللہ، یہ ماحول ہے۔ اس ماحول کو کیسے آپ ختم کریں گے؟ اس ماحول کو ختم کرنے کا سب سے بڑا حل یہ ہے کہ ہر میرج شدہ اور شادی شدہ نوجوان یہ طے کر لے کہ جس طرح میں جائز تفریح کے لیے میں ٹور کرتا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ اور ان کو گھمانے کے لیے لے کر جاتا ہوں، یہ گھمانے کے لیے لے کر جانا کوئی منع نہیں، آپ جا سکتے ہیں، لیکن ٹھیک اسی طرح یہ بھی محنت کرو کہ آپ اپنی مستورات کو لے کر، اپنی بیوی کو لے کر، اپنی بہن کو لے کر، اپنی والدہ کو لے کر آپ جو ہے مستورات کی 3 دن کی جماعت میں بھی نکلے۔ اگر سال میں 4-5 مرتبہ ان کا یہ دین کے کام میں ان کا وقت لگ گیا، ان کے لیے پردہ اختیار کرنا، نمازوں کو پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور سوشل میڈیا کے گناہوں سے بچنا ان کے لیے آسان ہو جائے، پھر ان کے اندر برقع پہننے کی آپ کو تشکیل نہیں کرنی پڑے، وہ خود بخود اس ماحول کو کیچ اپ کرے گی۔ ورنہ آج ماحول یہ ہے کہ ایک نوجوان بچی کے سامنے ایک ایسے بچے کا رشتہ اگر بھیجا جاتا ہے جو بچہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک سنتی لباس میں ہوتا ہے کہ اس کے سر کے اوپر ٹوپی ہے، اس کے چہرے کے اوپر آقا کی سنت ہے، وہ سنتی لباس میں ہے، روزانہ اپنا وقت وہ گش میں دیتا ہے، روزانہ وہ تعلیم میں بیٹھتا ہے، روزانہ مسجد اور جماعت میں بیٹھتا ہے، وہ ملاقاتوں کے لیے جاتا ہے، جماعتوں کی خدمت کے لیے جاتا ہے، اور ایسے بچے کا رشتہ جب کسی بچی کے سامنے بھیجا جاتا ہے وہ بچی یوں کر کے انکار کر دیتی ہے کیا جبا لہنگا وارون داڑھی ٹوپی واروں من نہ چاہے، ہمیں تو کیسا چاہیے 56 ایئرز کا وہ جو ابھی خان صاحب آنے والے ہیں، دھوم مچائیں گے اور گانڈے ہو جائیں گے، اندھا دھن ہو جائیں گے ہمارے مسلمان۔ ابھی چوٹیلی باندھنا تو شروع کر دیا ہے ہمارے بچوں، ان کی اندھی تقلید کرتے ہیں خان صاحب کی، آقا کا چہرہ پسند نہیں آتا ہے۔ حوض کوثر کے اوپر اگر اللہ کے نبی نے یوں ہی ہمارا چہرہ دیکھ کر ہم کو بھگا دیا تو کیا ہوگا؟ اس لیے یہ ماحول بنانے کی فکر کرو، اور سب سے زیادہ میں اپنے نوجوانوں سے خاص اپیل کرتا ہوں، اللہ کے واسطے زنا کاری سے باز آ جاؤ، اپنی فیملی کی حفاظت کرو۔ میں اپنے نبی کی ایک حدیث سناتا ہوں، افو طیف نساؤکم، افو طیف نساؤکم، اللہ کے نبی کیا فرماتے، تم پاک دامن رہو، تمہاری بیویاں پاک دامن رہے۔
اگر تم پاک دامن نہیں بنے، زناکاری سے بدکاری سے باز نہیں آئے، فَتَذْهَبَ لَذَّةُ نِسَائِكُمْ، تو اللہ تمہاری بیویوں میں جو لذت اللہ نے رکھی اللہ اسے ختم کر دے گا، پھر تمہیں باہر کی عورتوں میں ہی مزہ آئے گا۔ ان ابنی فلان زنت فزنت نساؤہم، فلانی قوم کے مرد زناکار ہو گئے، بدکار ہو گئے، اللہ نے اس قوم کی عورتوں کو بھی بدکار بنا دیا۔ اور کہاں تک نوبت آئی ہے معلوم ہے؟ آج واٹس ایپ کا زمانہ ہے، آپ واٹس ایپ کے اوپر آن لائن ہو جائیے، آپ کیا سلیکٹ کرتے ہیں، اتنی فیس ہے، اس لوکیشن پر پہنچ جائیے، وہاں آپ کو پارٹی بھیج دی جائے گی، وہاں آپ کا خواہش پوری ہو جائے گی۔ یہ زیادہ ہے، مسجد میں نہیں بول سکتا۔ اور اس سے زیادہ یہ مساج، باڈی مساج کے جو کارنر کھلے ہوئے ہیں، وہاں جا کر ہمارے بچے زنا کے عادی ہو گئے۔ وہ میں ان کی کارگزاری سناتا ہوں جو وہاں پر جا کر گناہ کر کے آئے۔ تو زنا سے بچے، خود بچے۔ زنا آپ کریں گے، بھگتے گی آپ کی اولاد ہے، اس میں مبتلا اللہ کرے گا۔ اس سے بچیں گے انشاءاللہ۔ آج سے یہ طے کرو کہ ہم خود بھی نمازی بنیں گے، اپنے دوستوں کے سرکل والوں کو، گھر والوں کو، دوست و احباب کو، ساتھ میں بیٹھنے والوں کو، ساتھ میں بزنس کرنے والوں کو، تمام کو نمازی بنانے کی فکر کریں گے۔ اور وقتاً خود بھی 3 دن مردوں کی جماعت میں بھی جائیں گے اور مستورات کو بھی لے کر جائیں گے۔ جو آج تک مستورات کی جماعت میں نہیں گیا وہ آج یہ طے کرے کہ اس مہینے کے اندر ضرور ہم ایسی تشکیل کریں گے اور ایسا ماحول بنائیں گے کہ انشاءاللہ ہم جو ہے جماعت میں نکلے کریں گے انشاءاللہ۔ آخر میں ایک بات سنا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولی دعوت برکاتہم نے اپنے اجتماعات کے ابھی گودرا کی اجتماع میں ایک بات بتلائی تھی جس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ حضرت نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ عمل بتلایا کہ حدیث شریف میں بات آتی ہے کہ جو بھی بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد کو نماز کے لیے جاتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے گویا وہ گھر سے احرام باندھ کر حج کے لیے جاتا ہے۔ بھائی ہم کرتے ہیں ایسا کسی بھی ایک نماز میں گھر سے وضو؟ اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہیں۔ تو یہ طے کرتے ہو کہ آج سے انشاءاللہ دن میں ایک مرتبہ تو کوئی ایک نماز کا ہم شیڈیول ایسا بنائیں گے کہ ہم گھر سے وضو کر کے مسجد کو نماز کے لیے جائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔